اور یہ الزام لگ گیا، نکاح صحیح نہیں ہوا، نکاح جعلی تھا، گواہ صحیح نہیں تھے، ان سب چیزوں کو سائٹ میں رکھے نواز شریف عمران خان کے پاس انہوں نے ایک اور شیشہ لگا دیا کہ کوئی بات کرنے کے لیے جائے تو وہ ان کو چھو نہیں سکتا، جس طرح شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے کہا کہ شیشہ لگا دیا، عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اب میں اپنے باپ کا ہاتھ چوم لیتی تھی مگر اب میں اپنے باپ کو چھو بھی نہیں سکتی، اس طرح کا شیشہ لگا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں ان سب چیزوں سے کیا میڈیا میں دکھانا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ میرا سوال آپ لوگوں سے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو ملک اس وقت اتنے کرائسس میں، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے یا اس چیز پہ بات ہوتی ہے میڈیا کے اندر کہ بھائی شیشہ لگ گیا ہے، عمران خان سے ان کے وکلا باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی شیشہ ہٹایا جائے، ہمارے بانی پی ٹی آئی کے سامنے سے شیشہ ہٹایا جائے؟ ارے اس وقت تو اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی آ جائیں گے ملک کے اندر، ان کو بھی عہدہ دے دیا جائے گا تو وہ بھی ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ معصوم جواب نواز شریف کو کس نے یہ بتایا کہ حکومت لینے کے بعد اس کا انجام یہ ہوگا؟ حکومت وہ چلا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور بیچارے جو پھنس گئے وہ شہباز شریف پھنس گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آ کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آ کے حکومت سنبھال تو لیے مگر حکومت میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں اور عوام کو ریلیف دلا سکیں۔ تو یہی سوال ہے، میں زیدی بھائی کو سب سے پہلے اپنے ساتھ شامل کرتی ہوں۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم زیدی بھائی، کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سمینا، کیا کہیں گے اس سلسلے میں جو میں نے آپ کو بتایا؟ جی آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میرا سلام۔ جی بتائیں کیا کہیں گے اس وقت؟ سمینا دیکھیں، جو جی حکومت شہباز شریف نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لیے، جی میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے کیا؟ نہیں آپ کی آواز بالکل ریپیٹ نہیں ہو رہی، بالکل صحیح کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو میں نہیں کہہ رہی بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیچارے معصوم شہباز شریف کو دے دی گئی حکومت، مگر حکومت میں اختیار تو ان کا ہے نہیں کہ کچھ کام کرا سکیں۔ اب اندازہ لگا لیں۔ جی آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ آپ کو مثبت اشاریے نظر آئیں گے، مثبت انڈیکس نظر آ رہی ہیں۔ جی جس طریقے سے سعودی حکومت کی طرف سے ایک تجارتی وفد وزیر خارجہ کی سربراہی میں آیا ہوا ہے جی اور مختلف چیزوں پہ ان کی بات چیت اس وقت چل رہی ہے، اور آنے والے میرے خیال سے 28 اور 29 اپریل کو آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایک فورم کے اندر شرکت کرنے کے لیے، کاروباری کانفرنس کے اندر۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج اور کل میں جو معاہدے فائنلائز ہوئے ہیں ان کے اوپر وہاں محمد بن سلمان کی موجودگی میں دستخط ہو جائے۔ تو یعنی کہ یہ جو ابھی لکھ رہے تھے نواز شریف کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف ساتھ نکلے روٹی اور نان کی قیمت کم کرانے میں، جو ناکام رہے، کم نہیں ہو سکی، تو کیا 3-4 دن میں یہ نان اور روٹی کی قیمت کم کرائیں گی حکومت یا نہیں؟ سمینا نان روٹی بیچ کون رہا ہے؟ یہی بیچ رہے نا جن کے پنجاب کے علاقے میں آپ دیکھیں نا روٹی خرید نہیں سکتا انسان۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نان روٹی بیچتا کون ہے؟ پھر بار بار میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں کہ عوام ہے نا جی بیچنے والے۔ تو عوام بیچاری پریشان ہے نا کہ جو لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنا تندور لگا کے بیٹھی ہے، تو وہ اپنا گھر کا خرچہ تو نکالے گی نا یا نہیں نکالے گی؟ یہ بتا دیں آپ مجھے پہلے۔ اگر آپ پرٹیکولر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بزنس ٹو بزنس اگر ورک کریں نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پروفٹ مارجن کتنا لے کے کام کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ہاں ایک رات میں امیر بننے کی یا ایک رات میں لکھپتی بننے کی جو خواہشیں جمع ہو گئی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم انتہائی ذبوحالی کا شکار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ منافع کیا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے بھی کام چل جائے اور ایک غریب کا بھی کام چل جائے۔ جی میں نے متعدد چیزوں پہ اسٹڈی کی ہے کہ پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہے، جی ہر چھوٹے سے کاروبار سے لے کے بڑے کاروبار تک۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر آپ پاکستان کے اندر گاڑی بک کراتی ہیں جی تو بکنگ کے وقت وہ پورا گاڑی کی رقم آپ سے لے لیتا ہے، اور گاڑی کب دے رہا ہے؟ 1.5 سال کے بعد۔ تو میرے پیسے میں ہی اس کا منافع ہے، میرے پیسے سے ہی وہ اپنی گاڑی بنا کے اور مجھے دے رہا ہے، اور جب میں 1.5 سال کے بعد لینے جاتا ہوں تو پھر وہ 1.5 سال کے بعد کی جو پرائز میں ڈفرنس ہے وہ بھی لیتا ہے مجھ سے۔ تو ہمارے یہاں کا جو کاروباری سسٹم ہے، ہمارے یہاں کا جو کاروبار ہے وہ بالکل دنیا سے نرالا ہے۔ جی ہم اس وقت ایکسپورٹ کی طرف جو ہے، یعنی کہ مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، امپورٹ ہمارے یہاں بڑی ہے، دنیا بھر سے ہم چیزیں منگوا کے کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا